بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عبدالرافع ساجیہ کلینک اینڈ ٹرسٹ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے سر درد کے موضوع پہ کچھ ویڈیوز بنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج جو ہمارا ارادہ تھا وہ تھا انالجیزک ایڈکٹ پہ ویڈیو بناتے ہیں کہ دردوں کی دوائیاں جو لوگ اکثر کھاتے ہیں ان کو ان دوائیوں کی وجہ سے سر درد رہتا ہے، حالانکہ وہ خود درد کی دوائیاں ہیں۔ تو یہ بنانے سے پہلے میں نے ایسے ہی ایک دو ایکسپیرینس یہاں کلینک پہ ہوئے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ باتیں ایسی کر دی جائیں جس کی وجہ سے لوگ عمومی طور پہ جو دردوں کی دوائیاں کھاتے ہیں اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا نہ ہوں۔ پوری دنیا میں تقریباً نظام ایسے ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر دوائی نہیں ملتی، اگر ملتی ہیں تو کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو بہت تھوڑی مقدار میں آپ کو وقتی طور پہ دی جاتی ہیں، اور فارماسسٹ یا میڈیکل سٹور والے جو صاحب ہوتے ہیں ان کا علم باقی دنیا میں ہمارے پاکستانی لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بڑی تفصیل سے پوچھ کے آپ کو کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے تو پھر دوائی دیتے ہیں تاکہ مریض کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ بات جو میں تمہید بنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس یہاں میرے ارد گرد کلینکس پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے انہیں معدے میں درد ہوئی ہے، معدے میں۔ ایک پیشنٹ تو میرے پاس آئی بھی تھی، میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ نا ان کی ای سی جی کروائیں، ان کو معدے کا مسئلہ نہیں لگ رہا، پہلے ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو یہ ای سی جی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ نیا نیا ڈاکٹر آیا ہے، پتہ نہیں ایسے ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے شاید۔ تو میں اگلے دن شہر سے باہر کہیں چلا گیا تھا، تو جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں اعلان ہوا جی فلاں جو خاتون ہے ان کا جنازہ ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ ایسے ایک دو واقعات اور بھی ہوئے ہیں۔ تو پیٹ میں جو درد ہوتی ہے نا معدے والی، یہ بعض دفعہ دل کی درد ہوتی ہے، اسی طرح پتے کی درد سے ملتی جلتی درد بھی بعض دفعہ دل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کی بات کو سنا کریں۔ پچھلے دنوں بھی ابھی 2-3 دن پہلے بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا ہے۔ ایک پیشنٹ تھی ہماری، ڈائبیٹک تھی، شوگر تھی ان کو، بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا اور استھما تھا۔ وہ جب بھی آتی تھیں استھمیٹک اٹیک کے ساتھ ہی آتی تھیں، بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا تھا ان کا۔ استھما میں ویسے ہی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جب اٹیک ہو، شوگر بھی 300-400 ہوتی تھی۔ بہت ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ افسوس کے ساتھ 2-3 دن پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسے ہی 3-4 پیشنٹ ایسے ہیں جو دوائیاں چھوڑ کے کھاتے ہیں بلڈ پریشر کی۔ خاص طور پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ بیٹا بلاکرز جو ہیں وہ فرسٹ لائن ڈرگز نہیں ہیں زیادہ تر لوگوں کے لیے۔ اگر کسی کو دل کا کوئی خاص مسئلہ ہو تو پھر اس کے لیے شاید فرسٹ لائن ہے، لیکن باقی لوگوں کو نہ شروع میں بیٹا بلاکر دیں۔ جب وہ چھوڑ کے کھاتے ہیں تو وہ ان کو ریباؤنڈ ہائپر ٹینشن، بہت زیادہ بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بعض دفعہ فالج کا حملہ ہو جاتا ہے۔ مزید اس پہ جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دردوں کی دوائیاں، دردوں کی دوائیوں میں جو سب سے سیف دوائی ہے نا وہ ہے پیراسیٹامول، جسے ایسیٹامینوفین کہتے ہیں۔ یہ سب سے سیف دوائی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر سر درد کے لیے یا کسی دردوں کے لیے دوائیاں کھانی جانا چاہتے ہیں تو 2 گولیاں پیناڈول کی سمپل والی کھائیں۔ یہ پیناڈول ایکسٹرا اور پیناڈول نائٹ اور اس طرح کی بے شمار ہیں، وہ نہ کھایا کریں۔ 2 گولیاں پیناڈول کی کھائیں، بہتر ہے ایک نہ کھائیں اگر آپ کا وزن 40 کلو سے زیادہ ہے۔ باقی دنیا میں اسپرین بھی مل جاتی ہے وداؤٹ نسخہ، ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر مل جاتی ہے، بروفن بھی مل جاتی ہے۔ لیکن سینے کی درد میں بروفن کی دوائی کھانی یا اس طرح سے ملتے جلتے جو این ایس سی آئی ڈیز ہیں وہ کھانے سے بعض دفعہ بڑے شدید مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کم از کم ایک اچھے فارماسسٹ کے مشورے سے بروفن بھی کھانی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جتنی دردوں کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ ڈائکلوران ہے، وہ ڈائکلوفینک سوڈیم ہے، وہ ڈائکلوفینک پوٹاشیم ہے، وہ نپروکسن ہے، وہ سیلیکوکسب ہے، وہ بروفن ہے، یہ سب کی سب معدہ شدید خراب کرتے ہیں۔ اس سے بعض مریض کو السر ہو جاتے ہیں، خون کی الٹیاں آنے لگ پڑتی ہیں اور بڑا لمبا عرصہ پہ ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا جو اس میں مسئلہ ہے، ایسی دوائیاں یا انجیکشن دردوں کے ریگولر لگوانے سے یا اکثر لگوانے سے نا گردوں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں، جگر کے بھی مسائل ہو جاتے ہیں
اور انالجیزک ہیڈک میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ دوائیوں کی وجہ سے ہی مریض کو سر درد رہنے لگ پڑتا ہے۔ اسی طرح حمل کے دوران تیسرے مہینے میں آخری 3 ماہ میں یہ این ایس اے آئی ڈیز جو دردوں کی دوائیاں ہیں وہ نہیں لینی چاہیے۔ پیناڈول آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے کہ ایسپرین لے لیں یا ڈسپرین جسے کہتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں درخواست یہی ہے کہ سیلف میڈیکیشن جو خود ہی سے ہم کرتے ہیں اس کے اتنے مسائل ہیں کہ لوگ زیادہ تر بیمار اس لیے ہیں کہ وہ صحیح طرح سے دوائی نہیں کھاتے۔ اس میں ڈاکٹروں کی بھی بہت غلطیاں ہیں، دوائی کو صحیح طرح ایکسپلین نہیں کرتے، ٹھیک طرح سے بتاتے نہیں ہیں، صاف نہیں لکھتے، اور مریض کو دوائیوں کو صحیح استعمال کرنے کی پوری تفصیل نہیں بتاتے۔ السلام علیکم۔